میں آخری سوال آپ سے کروں گا، بہت اہم سوال ہے کہ جس میں آپ ناظرین کے لیے، آپ ناظرین کے حوالے سے یہ پروگرام اور میسج ببانگ دوہل دیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور نوحہ پڑھتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، تو ایک عزادار کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ایک عزادار کی صفات کیسی ہونا چاہیے کہ اگر وہ ان صفات کا مالک ہوگا تو وہ عزاداری انعقاد کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ اگر نہیں ہوں گی تو کیا وہ عزاداری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ کیا کہیں گے؟ واقعاً بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ایک عزادار کے اندر کیسی خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کردار کو سمجھنا ہو تو اس کے مصداق عتم کو تلاش کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کردار کا وہ مصداق عتم ہے کہاں؟ اور میں کہتا ہوں کہ عزاداری اور عزادار کے لیے اگر مصداق عتم دیکھنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جو معصوم عن الخطا ہے، کہ جس سے دور دور تک گناہ کا شائبہ تک نہیں، وہ عزادار ہے، تو ہمیں سب سے بڑا درس تو اس سے لینا چاہیے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ اپنے بابا کا ذکر نہ کرتے ہوں، جس میں وہ کسی نہ کسی رنگ میں عزاداری نہ کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کسی مقام پہ امام سجاد کا کوئی واجب رہ گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یا اس مشن کے دوران کہیں امام علیہ السلام سے کوئی محرمات میں سے کوئی ایسے کام کا ارتکاب ہوا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی تھی۔ ایک طرف عزاداری امام حسین کی مجسم تصویر بن کے امام سجاد سامنے آ رہے تھے، اور دوسری صورت میں زین العابدین کی صورت میں سامنے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، ہمیشہ اکٹھی رہیں گی۔ کہ ذو الصفنات کہتے ہیں کہ سجدے کر کر کے جس کی پیشانی پر گٹھے بن گئے اور سال میں کئی دفعہ کٹواتے ہوں، ایسا عزادار۔ اب ایسا مصداق عتم موجود ہو تو ہمیں کسی اور سوال کی، کسی اور مرکز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی چیز ہے کہ دیکھیں عزادار جب ایک مقام پہ عزاداری بپا کرتا ہے تو وہ کس نعرے کو لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، وہ نعرہ تلاش کریں، اور وہ نعرہ وہی ہے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں لگایا تھا۔ سبحان۔ امام نے کہا تھا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ تو کربلا کے میدان میں یہ جو صدا اٹھی تھی کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا، تو اس مقام پہ عزادار بھی اسی نعرے پر لبیک کہتا ہے، سبحان، اور میدان عمل میں آ کر کہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو، حسین کی آواز ابھی تک دبی نہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اور یہ آواز ہم قیامت تک پہنچائیں گے۔ سبحان۔ اور یہ ذریعہ ہے احتجاج، عزاداری، ماتم، نوحہ، گریہ، یہ گلیوں میں نکل کر صدائیں بلند کرنا، یہ ایک ذریعہ ہے احتجاج کا، ورنہ اس کی جو بیک پہ دیکھا جائے اس کا جو مین ہدف اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب جہاں بھی یزیدیت کی صفوں میں تلاطم نظر آئے گا تو وہ تلاطم کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حسینیت ابھی ٹھنڈی نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ جو حسینیت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہاں پر درد، کیفیت اور اضطراب کا اور تلاطم کی کیفیت نظر آتی ہے، تو در حقیقت وہ اس ایکشن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے جو حسینی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بیان کروں گا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں، وہاں پر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ 61 ہجری کے اندر جو واقعہ ہوا تھا اس میں حق پہ کون تھا، اس پہ باطل پہ کون تھا۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک بند کمرے کے اندر امام بارگاہ، دروازہ بھی اس کا بند، اور اس کے اندر اگر 10 15 20 بندے کھڑے ہو کر عزاداری کر رہے ہیں، کیوں؟ وہاں تو سارے امام حسین کے ماننے والے، یہاں تو سارے امام حسین کے پیروکار، انہیں پتہ ہے کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا۔ وہاں پر کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ جو ہاتھ اپنے سینے پہ مار رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہیں کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میرا تعلق جس قبیلے سے ہے وہ قبیلہ حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری تربیت نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اسی لیے ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ زیارت عاشورہ جب پڑھتا ہے
تو جو پیغام زیارت عاشورہ میں وہ منسوب کرتا ہے امام کی طرف، وہی پیغام کا پیکر بن کے دنیا میں اس کو نظر آنا چاہیے۔ جب وہ کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ نماز کو ادا کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ کو ادا کیا، اچھائی کی طرف جو ہے وہ راغب کیا اور برائی سے روکا۔ تو یہ اصل میں جو امام کی طرف زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ خود کو پیغام دے رہا تھا کہ میں بھی حسینی ہوں، میں نے بھی نماز کو قائم کرنا ہے، میں نے بھی زکوٰۃ کو، میں نے بھی دنیا کو اچھائی کا پیغام دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور عزیز بہت ہی پیارا جملہ کہہ رہے تھے کہ عزاداری اور عبادت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ جہالت کی دلیل ہے کہ جہاں ان کو دو چیزیں سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا بالکل آخر میں صرف ایک جملے میں بلکہ ایک شعر میں اس کا میں آپ کو جواب دوں کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی انڈیا والے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ عزاداری اور نماز ان دونوں کو اس طرح سامنے رکھ کر انہوں نے ایک شعر لکھا۔ انہوں نے اس پیغام کو اس شعر کے اندر بیان کیا کہ نشان سجدہ کے ساتھ یارو، نشان ماتم بھی ہے ضروری، وہ مال محشر میں ہوگا جالی کہ جس پہ ان کا نشان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان